اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین منتخبین المنتجبین المعصومین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بلند سے بات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ارباب دانش، تمام مسلمین مسلمات، تمام مومنین مومنات، میرے سننے والے، آج کا میرا موضوع جو ہے خطابت کا ماہ سیام، ماہ رمضان کے اول رمضان سے پہلے، یہ رمضان کی پہلی رات ہے جس میں میں نے خطابت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے پچھلی قوموں پہ یہ روزے فرض کیے تھے۔ یعنی معلوم ہوا یہ فرض کیوں کیے تھے، مسئلہ کیا تھا، منصف اللہ کا کیا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ انسان ہے، بہک جاتا ہے، غلطی کرتا ہے، اس سے اپنے آپ پہ قابو نہیں رہا جاتا، یہ اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ سکتا، دنیا کا خیال اس کے دل دماغ میں چھایا ہوا ہے۔ تو اللہ نے ایک ایسا تسوٹی، ایسا ذریعہ، ایسی لیبارٹری ہمیں دی کہ جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، یعنی کہ اے دعویداران ایمان، اے دعویداران اسلام، تم جو دعوے کرتے ہو کہ ہم ایمان لے ہیں، ہم ایمان والے ہو، تو اللہ پھر ان سے کہہ رہا ہے کہ تم روزے تم پہ میں نے فرض کر دیے۔ ماہ رمضان آ گیا، اس لیے میں نے یہ آج کا خطابت آپ کے لیے چنا ہے کہ میں نے تم پہ روزے فرض کیے جیسے کہ پہلی قوموں پر، کما کتب علیکم الصیام، پچھلی قوموں پر فرض کیے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، جتنے بھی باعث شریعت نبی، باعث کلمہ نبی اور کتاب جن پہ نازل ہوئی، تورات، انجیل، زبور، وہ نبی جو شریعت خدا کی لے کے آئے، وہ اپنے دور میں نماز بھی پڑھتے تھے اور روزے بھی رکھتے تھے، ان پہ بھی روزے فرض ہوئے تھے۔ یہ روزے کیوں بنائے گئے؟ جو اللہ ارشاد فرما رہا ہے من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ نے کتنا آسانی کی اسلام کے اندر مومن کے لیے کہ تم چاہتے ہو کہ میں مومن بنوں، مومن رہوں اور اللہ سے دوستی کروں، پاک رسول کا امتی بنوں، اور میں موت کے بعد، حق کے پر موت مجھے آئے اور موت کے بعد میں جنت الفردوس میں جاؤں، تو پھر سارے کاموں کے ساتھ بھول جا۔ 11 ماہ تو نے جی بھر کے کھایا، جی بھر کے سویا، مگر اب اس طرح کی راتیں آ رہی ہیں کہ راتوں میں جاگ، قرآن پاک کی تلاوت کر، اور سحری کے ٹائم سے لے کر صبح طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، یعنی لیل سے لیل تک، یہ اگلی خطابت میں انشاءاللہ وقت بھی بتائیں گے ہم، اور یہ بھی بتائیں گے کہ رات سے رات کب ختم ہوتی ہے، تاکہ لوگوں میں یہ بھی مغالطہ ختم ہو جائے کہ روزہ کب شروع تک کب ختم کرنا ہے۔
اور جو لوگوں نے یہ بات بنا رکھی ہے کہ جلدی جلدی کھول لو، مکروہ ہو رہا ہے، جلدی جلدی کھول لو، یعنی ہاتھ میں کھجور ہے، ادھر سموسہ ہے، اور ادھر سے کسی مسجد سے لاؤڈ سپیکر آن ہوا، اس کی سرک کی آواز کان میں پڑی تو فوری کھجور منہ میں۔ یہ مولوی نے بہت سختی کی ہوئی بندوں پہ کہ کہیں مکروہ نہ ہو جائے۔ او بھائی، مکروہ کی تعریف تو کر، کیا ہے؟ روزہ تو اپنے ٹائم پہ خود ساقط ہو گیا، تو نام ہی کھولے تو کیا ہے؟ روزہ وقت کا پابند ہے، تمہارے کھانے کا نہیں۔ تو لہذا تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنے کے لیے ہمیں ماہ رمضان دیا۔ اب دوستو، اس رات میں جس نے میری خطابت سنی وہ اس پہ غسل کرے، توبہ کرے، اور یہ نیت کرے، اے اللہ، میں اپنی زندگی میں تو نے میرے پاس میری زندگی میں ماہ سیام کو، ماہ رمضان کو نازل فرمایا، اللہ کے قرآن میں اس آیت کو فرما دیا، تو میں تیری دی ہوئی توفیق کے ساتھ روزے رکھوں گا۔ وعدہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں ماہ سیام کے روزے رکھنے کی۔ میں ماہ سیام کے 30 روزے رکھوں گا، واجب ادا کرنے کے لیے کوئی بات نہ ملا، کیونکہ روزے فرض ہیں، واجب ہے۔ تو دوستو، اس کے دوران اگر وہ رات یہ کہہ کر سویا ہے کہ میں ماہ سیام کے پورے 30 روزے رکھوں گا، تو اگر اسے موت آ گئی ہے تو اس کے پورے روزے قیامت تک گنے جائیں گے۔ واہ سبحان اللہ، کتنا اللہ نے آسانی کر دی۔ وہ روزے کے ساتھ اٹھایا جائے گا یوم الحساب کو، اور قبر حشر میں اس کے پاس عذاب دور کیا جائے گا اور آسانی کی جائے گی سوالوں میں، جانے ہاتھ والوں میں وہ گنا لکھا جائے گا۔ تو کتنی بڑی آسانی کر دی میرے مالک نے، یہ فرما کر کہ تقوی اختیار کرو، متقی بنو۔ متقی بنے گا تب جب اللہ کی کلام کو، اللہ کی وحدانیت کی زبان کو سمجھے گا کہ اللہ فرما رہا ہے، تو اس لیے روزہ دار بننا ضروری ہے۔ تو روزوں کا مہینہ ہو تو بندہ پوچھے کہ تیرا روزہ ہے؟ بھائی روزے کے مہینے میں روزہ پوچھ رہا ہے، روزے کا مہینہ آگے تو روزہ ہے، تو رکھ نہ رکھ۔ اسی طرح یہ جیسے خدا کو مان نہ مان، وہ تیرا خدا ہی رہے گا، اسی طرح ماہ رمضان ہے تو اس میں روزہ نہ رکھ، مگر تو روزہ دار ہی رہے گا۔ علیحدہ بات ہے کہ روزے کے دوران تو کھا رہا ہے تو روزہ دار، کیوں کہ روزوں کے مہینے میں تو زندہ ہے، لہذا تو روزہ نہ رکھ کر، روزے میں کھا کر، یہ اللہ کے نافرمانی میں عمل آتا ہے۔ اس لیے اس کو پرہیز کریں، اور فجر کی سحری کھائیں، بہت سنت ہے، ثواب ہے، اور پھر نماز مغرب کی ادا کریں۔ مغرب کی نماز کے دوران کوشش کریں کہ مغرب کے سجدہ کر کے 3 فرض پڑھنے کے بعد افطاری کریں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ پہلے اللہ کی وحدانیت پھر روزہ، تو کوئی مکروہ نہیں ہوتا، کوئی دیر نہیں ہوتی۔ بندے گھر سے کھا کے، اذان شروع ہوتی پہلے کھا کے فوری جا کے نماز پڑھتے نہیں۔ کوشش کرو کہ اچھی بات ہے، بعد جماعت نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، زیادہ ثواب۔ اور جماعت میں جب پیش نماز شروع کرے، اقامت کرے، دعا کرے، تو 3 فرض پڑھنے کے بعد پھر فوری جو ہے سجدہ شکر کے بعد روزہ افطار کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں تیری منزل تک، میرے اللہ تو نے مجھے قابل سمجھا، قبول فرمایا، اور میں تیرا روزہ رکھ لیا۔ اللہ یقیناً تمہارے روزوں کو قبول فرمائے گا، منظور فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے میری اس خطابت کو شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کریں اور آگے شیئر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔